80% سے زیادہ آپ کے جو چائلڈ سیکشول ابیوز کی جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں وہ اسٹرینجرز نہیں ہوتے. وہ ہوتے ہیں جو بچے کو جو بچہ جانتا ہے جن کو. لڑکیوں کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لڑکوں کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو وہ جانتے ہیں. سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارے کلچر میں, ہم چھوٹے بچوں کو سنتے نہیں ہیں. بچے کو ہم مارنے سے نہ بچا, ہم صرف اس کو پروٹیکشن سمجھتے ہیں, جبکہ یہ جو باقی سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں, ایموشنلی بچے کو سٹیبل کرنا, بچے کو ایموشنل سپورٹ دینا, اور بچے کو ٹائم پہ کھانا دینا, بچے کو اٹینشن دینا, بچے کو سیکھنے کے لیے مواقع دینا, ان سب سے اگر بچہ ڈپرائیو ہوتا تو وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. انفیکٹ ایموشنل اور فزیکل نگلیکٹ جو ہے وہ باقی سارے ابیوز کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں بات کر رہی ہوں فادر کی یا مدر کی, وہ ایموشنل بانڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہوئی, وہ کانسٹنٹلی جان کے اس بچے کو کبھی نہ کبھی اگنور کرتے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہیمپر ہو جائے گی. ابھی جو بہت زیادہ ہم ریسنٹلی اسکرینس کو دیکھ رہے ہیں, سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم بہت کبھی کبھار انٹینشنلی اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنا ٹائم کو اپنے کنوینئنس کے لیے کبھی کبھار ہم بچے کو بہت زیادہ اسکرین دے رہے ہوتے ہیں. امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے چھوٹے بچوں کو تو الاؤ ہی نہیں کیا ہوا کہ 2 سال تک زیرو اسکرین ہے, بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ 1.5 سال کے بچہ 6 گھنٹے اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جو ہماری ینگ مدرس ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اسکرین نہیں دیں گے تو بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے. ایک کپل ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے کچھ مہینے بعد اس کا بچہ ہو جاتا ہے, اینڈ دے ایکچولی ریئلی ڈونٹ نو واٹ پیرنٹنگ از. بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ پیرنٹنگ از اے کانشیس چوائس دیٹ یو ہیو, ناٹ سم تھنگ جو کہ بس آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمارے جو ینگ پیرنٹس ہے, ینگ کپلس ہے, ان کا تو رجحان یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے ساس سسر سے الگ ہو جائے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساس سسر یا جو ایلڈرز ہے فیملی میں, ان کا ہونا بچے کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. ہر پیرنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے بیفور بینگ اے پیرنٹ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از لائک ٹو ہیو اے چائلڈ. سو ریڈ اپ. کیپٹلسٹک ایک جو سوسائٹی ہے, دونوں ماں باپ کام کرتے, بالکل. تو بچے کو کی تربیت کا جو ٹائم آتا ہے نا, بچے کی کو بٹھا کے کہانیاں سنانے والا, وہ ایکچولی رول جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس لے لیتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی بنیاد صحیح رکھیں گے تو آپ ایک ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع کریں گے, اور اس سفر میں سب سے جو کی رول پلے کرتے وہ ماں باپ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ بہتر ورک فورس کے لیے صرف نہ بنے, لیکن وہ اپنے بچے کے فار ایگزامپل 1000 days شروع والا اسپیشلی جو ٹائم ہے فرسٹ 1000 days یا اس کے آگے بھی, دے آر ایبل ٹو انجوائے پیرنٹہڈ. ساتھ ساتھ آپ سلوشنز بھی بتاتے جائیں, مثلاً گھر کے لیول پہ بچے کی پروٹیکشن کے لیے تمام اس کے جو آسپیکٹس ہے, ایموشنل, فزیکل, اور جو اوور آل بچے کا ویل بینگ ہے, کیا کرنا چاہیے. تو NCRC میں بھی لوگ اگر چائلڈ ابیوز یا نگلیکٹ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی ابیوز کا, چائلڈ سیکشل ابیوز کے, تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. انفیکٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر جس نے کیا ہے وہ باہر سے ہے تو ماں باپ کے لیے اتنا بڑا شوق ہوتا ہے, ایون خاندان سے بھی ہے, کہ وہ زیادہ اس کو اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں, بچے کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, سو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ آف اے چائلڈ اینڈ پیرنٹ, پلس پھر اگر کوئی لیگل سپورٹ چاہیے, چیزیں, یہ ساری چیزیں ایک ہولسٹک سسٹم کے تحت اس بچے کو ملیں. فی الحال ہم نے صرف گھر کو فوکس کیا ہے, اب آگے چل کے اسکول لیول پہ بچے کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور جو گھر سے باہر جو آپ کا نیبرہڈ ہے, آپ کے پارکس ہے, بچہ جہاں کھیلنے جاتا ہے, اس کے علاوہ پبلک پلیسز ہے, ہاسپٹل ہے, اور جگہوں میں بچہ جاتا ہے, مارکیٹس میں جاتا ہے, تو یہاں کیسے کیا میجرز لینے چاہیے. جب ہم اسکولس میں کبھی کبھار انٹروڈیوس کرتے ہیں کچھ چیزیں, تو ہم ایک دم سے پوری چیز اٹھا کے لے کر آ کے ایک دم سے ڈھا کر کے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ کو ہر چیز میں بچے کو لیول بائی لیول, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہو تو اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بچے کی جو لرننگ نیڈس ہے ان کو نہیں سمجھنا, انڈیویجول کی جو نیڈس ہے ان کو نہیں سمجھنا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پچھلے کچھ سال پہلے ایک کیس آیا تھا ایک اسپیشل بچے کے, جہاں پہ جب بس ڈرائیور واز انوالوڈ ان ابیوز,
of a child. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہک, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہی تھی کہ آپ کو ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں دعوت دے دیں. ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے شروع کیا تھا. لاسٹ ایئر سے ہم نے یہ سلسلہ چلایا ہے اور اب تک ہمارے تقریباً 18 پروگرامز ریکارڈ ہو گئے ہیں مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ. ہم نے کافی سارے جو ارلی چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہے ان پہ ہم نے پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں اور بہت ہمارے پروگرامز لوگ دیکھتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ جو آج آپ کے ساتھ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی بہت لوگ بینیفٹ کریں گے. اور مہک نعیم کا تعلق نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ سے ہے. یہ ممبر ہے پنجاب NCRC کے لیے اور یہ چائلڈ رائٹس پروفیشنل ہے. انہوں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے اور انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن میں بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. تو آج اس پوڈ کاسٹ میں جو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اس میں ہم چائلڈ پروٹیکشن پہ بات کریں گے کہ چائلڈ پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے اور اس میں کون سے عوامل شامل ہے, کون سے ایکٹرز ہیں جن کا عمل دخل ہوتا ہے اس کو لے کے, چائلڈ پروٹیکشن کو لے کے. تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ NCRC کے بارے میں, جو کمیشن جس میں آپ ممبر ہیں پنجاب کے لیے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس کا پرپز کیا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, ہمارے ویورز کو بتائیں اور پھر اس کے بعد ہم ٹاپک پہ بات شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو خدیجہ. NCRC بیسکلی نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے جو کہ NCRC ایکٹ 2017 کی وجہ سے قائم کی گئی تھی. اور اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکیں. ہم نے لاز, لیجسلیشنز اور جو سسٹمز ہیں ایگزسٹنگ ان کو ہم ایک دفعہ ریویو کر سکیں اور ریویو کریں اور ان کو دیکھیں کہ وہ الائن کرتے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے ساتھ جو ہماری ہے, جن کو ہم نے سائن اور ریٹیفائی کیا ہوا ہے UNCRC پرٹیکولرلی. اور اگر اس میں کوئی چیزیں کی امینڈمنٹس کی ہیں تو ہم وہ پروپوز کرتے ہیں. اوکے, دس از ون فنکشن. دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ ہمارے پر چائلڈ رائٹس کی کوئی وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہم ریسرچ کو اسٹیئر کرتے ہیں, جو چائلڈ رائٹس ریلیٹڈ ریسرچ ہے اس کو مطلب اسٹے کرتے ہیں. وی ریئلی فیل کہ ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں یا ہماری جو ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے وہ ایویڈنس بیسڈ ہونی چاہیے, جس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایک سالڈ ریسرچ گراؤنڈ ہو. اس کے لیے ہمارا ایک پورٹل بھی ہے نالج, اگر ہم ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے اندر آپ کو ٹاپک وائز انفارمیشن مل سکتی ہے اباؤٹ ڈفرینٹ ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو چائلڈ رائٹس. سو یہ ہے بیسکلی ایڈووکیسی ہے اور اویئرنیس ہے ریلیٹڈ ٹو چائلڈ رائٹس. اور چائلڈ رائٹس میں سارے جو رائٹس ہیں UNCRC کے تحت اس کے ہم دیکھتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. جو میکینزم کی آپ بات کر رہی ہیں چائلڈ پروٹیکشن کو لے کے, اگر کوئی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ایبیوز کے کہ وہ کیسے رپورٹ کرنے ہیں, تو اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کیونکہ وہی تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ فوکس کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا میکینزمز اویلیبل ہے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن ہے کیا اور یہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, کہاں سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائلڈ پروٹیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. ہمارے خیال میں جو ایک جنرل پرسیپشن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اسٹرینجرز سے بچے کو بچانا یا جو گھر سے باہر جو خطرے ہیں ان سے بچوں کو بچانا چائلڈ پروٹیکشن, وہی ہماری ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن چونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ہے, آپ اس میں کام کر رہی ہیں اور آلریڈی آپ کا جو ادارہ ہے وہ تو پالیسی لیول پہ ایڈوکیسی اور پھر اسٹرکچر کس طرح سے بنانا ہے, اور آپ نے خود کہا کہ جو ٹریٹیز کے سگنیٹری ہے پاکستان, ان کو لے کے جو ہمارے لیجسلیشنز ہے وہ کس طرح الائن ہو رہے نہیں ہو رہے, اس سب پہ آپ کام کرتے ہیں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن ہے کیا اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں, کون سے لوگ ہیں جن کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں, اور پھر ان کا رول کیا ہے چائلڈ پروٹیکشن کو لے کے. دیکھیے, چائلڈ پروٹیکشن کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ بچے
کے لیے کیا ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے لیے ایک ہارمفل ہو سکتے ہیں, ایڈورس ہو سکتے ہیں. سو ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جنرلی ہیں کیا, اور اس کے اندر کیونکہ واٹس موسٹ امپورٹنٹ از کہ چائلڈ یہ سمجھنا کہ چائلڈ پروٹیکشن یا چائلڈ ابیوز یا اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ کوئی آئسولیٹڈ ٹاپکس نہیں ہیں. وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے سوشل فیبرک کے ساتھ, جو ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. سو اگر ہم گھروں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے 18 سال کی عمر تک, وہ کیا کیا ایکسپیرینسز ایسے ایکسپیرینس کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے ہارمفل ہوں. جیسے فار ایگزامپل اس کی ایموشنل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, کیا ویل بینگ اس کی پروٹیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, اس کو کوئی ایموشنل ابیوز تو نہیں ہے, اس کو کوئی ایموشنلی چیز جو ماں باپ ہی کبھی کبھار ایسے الفاظ بول دیتے ہیں یا ہارش پیرنٹنگ کر لیتے ہیں, ہارش فزیکل پنشمنٹس دے سکتے ہیں جس سے وہ بچہ ہارم ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کبھی کبھار وہ اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ابیوز کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اس کو اگر آپ گھر کے لیول پہ دیکھیں تو اس میں یہ سارے ایلیمنٹس شامل ہے, صرف کہ بچے کو اسٹارٹنگ فرام ہوم, کیونکہ باقی جو اسکول ہے یا جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن گھر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو ایڈورس ایکسپیرینسز سے بچانے کے لیے, تو وہ ایڈورس ایکسپیرینسز میں آپ نے کہا کہ بچے کو فزیکلی ہارم سے بچانا, کوئی اس کو مارے نہیں یا کوئی اس کو مطلب کہیں اس کو چوٹ لگنے سے بچانا, اس طرح کے وہ جو فزیکل بچے کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیا وہ اس بچے کو فزیکلی کوئی مار پیٹ تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی پوٹینشیل ہارم تو نہیں ہے, سو فزیکل ابیوز تو کہیں نہیں ہے. کیا اس کی ایموشنلی ویل بینگ, اس کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ تو کیا مراد ہے ایموشنل, اس کی جو نفسیاتی اس کی جو پروسیسز ہیں وہ ہم کہیں ایسے لفظ تو نہیں بول رہے یا ایسا اس کو بے عزت تو نہیں کر رہے ان سمپل ورڈز کہ وہ اپنی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اس کی خراب ہو رہی ہو. جیسے کہ کبھی کبھار ہم بچے کو نام رکھ دیتے ہیں اس کی جسم کی وجہ سے, یا اس کی جو کوئی کالا موٹا فلاں ڈھمکاں, اس طرح کے لفظ بہت ہمارے کلچر میں کامن ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو چھوٹا رکھ دیتے ہیں نام, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو مینٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایموشنل ابیوز تو اس کا کہیں نہیں ہو رہا, اس کو کوئی کہا تو نہیں جا رہا جس کی وجہ سے وہ ہیومیلیٹ فیل کر رہا ہو. پلس یہ تو فزیکلی جنسی تشدد سے اس کا کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. گھر کے اندر آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ 80% سے زیادہ آپ کے جو چائلڈ سیکشول ابیوز کی جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, جو کرتے ہیں, وہ اسٹرینجرز نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں جو بچے کو, جو بچہ جانتا ہے جن کو, یا گھر میں فیملی ممبرز ہوتے ہیں. لڑکیوں کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لڑکوں کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو وہ جانتے ہیں, جیسے کوئی شاپ کیپر ہے یا اس کی ٹیوشن کا ٹیچر ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. سو ایموشنلی ابیوز تو نہیں ہو رہا, فزیکلی ابیوز تو نہیں ہو رہا, سیکشولی ابیوز تو نہیں ہو رہا, نگلیکٹ تو نہیں ہو رہا. اس کی جو نیڈس ہیں, ایموشنل نیڈس اور فزیکل نیڈس پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اس کی کچھ مثالیں بھی دے دے کہ کیا ان کی نیڈس ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی نیڈ ہے ایموشنل نیڈ کہ باپ آ کے بات کرے بچے سے اور اس کی دن کے بارے میں پوچھے, چھوٹی موٹی چیزیں پوچھے, اس کی ایموشنل بانڈنگ کے اوپر کام کرے, اس کو پیار دے بچے کو, اس کو سوال کا موقع دے دے, اس کو سنے. سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارے کلچر میں, ہم چھوٹے بچوں کو سنتے نہیں ہیں, ہم بس اپنا ہی سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں, بتا کے سب فارغ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ نے بہت اہم بات کی, اور اسپیشلی جو ہمارے فادرز ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہے بچے کی اپ برنگنگ میں, اور ان کی چھوٹی سی بات, ان کی چھوٹی سی اپریسیشن, ان کی چھوٹی سی ریکگنیشن اس بچے کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. تو یہ کتنا ڈیلیکیٹ وہ ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم جیسے میں نے کہا کہ جب تک بچے کو ہم مارنے سے نہ بچا, ہم صرف اس کو پروٹیکشن سمجھتے ہیں, جبکہ یہ جو باقی سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں, ایموشنلی بچے کو سٹیبل کرنا, بچے کو ایموشنل سپورٹ دینا,
اور بچے کو ٹائم پہ کھانا دینا، بچے کو اٹینشن دینا، بچے کو سیکھنے کے لیے مواقع دینا، ان سب سے اگر بچہ ڈپرائیو ہوتا تو وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. تو یہ آپ انفیکٹ ایموشنل اور فزیکل نگلیکٹ جو ہے وہ باقی سارے ابیوز کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں بات کر رہی ہوں فادر کی یا مدر کی، وہ ایموشنل بانڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ کانسٹنٹلی جان کے اس بچے کو کبھی نہ کبھی اگنور کرتے ہیں، اگنور بالکل کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہیمپر ہو جائے گی. تو کہیں نہ کہیں پھر وہ بتانا جوگا نہیں رہے گا اپنے ماں باپ کو اگر اس کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے. جی وہ کھل کے بات نہیں کرے گا. بالکل. پلس ایک اور ابھی جو بہت زیادہ ہم ریسنٹلی اسکرینس کو دیکھ رہے ہیں، سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم بہت کبھی کبھار انٹینشنلی اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا ٹائم کو اپنے کنوینئنس کے لیے کبھی کبھار ہم بچے کو بہت زیادہ اسکرین دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ اٹ سیلف از اے کائنڈ آف ایموشنل نگلیکٹ. کہ اگر آپ فزیکل نگلیکٹ بھی ایون کبھی کبھار کہ وہ اپنی نیڈس پوری نہیں کر رہا اور وہ صرف ایک چیز گیجٹ کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ گھنٹوں لگا ہوا ہے، مور دین واٹ از ریکمینڈیڈ. امیریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے چھوٹے بچوں کو تو الاؤ ہی نہیں کیا ہوا کہ 2 سال تک زیرو اسکرین ہے. بالکل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کے بچہ 6 گھنٹے اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مہک، ہم نے اس پہ بڑا اچھا پروگرام کیا ہے ہماری ڈاکٹر سمرا سالک کے ساتھ، اسکرین ٹریپ، اور اس پہ جو فیڈ بیک آیا ہے اس پہ بھی ہم دوبارہ انشاءاللہ پروگرام کرنے والے ہیں. اس پہ یہی وہ سائنٹیفکلی بتا رہی ہے کہ بچہ جب اسکرین پہ زیادہ ٹائم گزارتا ہے تو اس کے برین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نیورو کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ پورا ان پیک کر کے بتاتی ہے. ایون دین جو ہماری مدرس ہے، جو ہماری ینگ مدرس ہے، وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے اگر ہم اسکرین نہیں دیں گے تو بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے. تو خیر اس پہ ہم دوبارہ پروگرام کرنے والے ہیں کہ کیا جب ہم بچے تھے یا وہ مدر جب خود بچے تھے تو تب وہ اسکرین دے کے کھانا کھاتی تھی، یا کھانے کے اپنے آداب ہوتے تھے، اپنے اوقات ہوتے تھے. تو چلے اس پہ ہم بات کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا چائلڈ پروٹیکشن، آپ نے بہت اہم بات کی کہ مختلف فارمز ہے جس میں بچے ایبیوز ہوتے ہیں، جس سے بچے کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ہمیں صرف جو فزیکل ایبیوز ہے بچے کا اس سے تھوڑا نکل کے جو ایموشنل ایبیوز ہے، جو ڈپریویشن ہے یا نگلیکٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اسکرین چونکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے اسکرین پہ بچہ ٹائم گزارتا ہے تو وہ پھر ماں باپ سے بات چیت نہیں کرتا، اپنی بہن بھائیوں سے بات چیت نہیں، وہ بالکل آئسولیٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کی سوشلائزیشن کا ٹائم ہے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ بچہ اگر فزیکل ایکٹیویٹی کرے، سوشلائز کرے، انٹریکشن کرے، وہ اس کے لیے بیسٹ اسٹیمولیشن ہے. وہ ان سب سے ڈپرائیو ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں پروٹیکشن میں آتا ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ انفیکٹ میں اس چیز کو چھوٹا سا ایک آگے وہ لے کے چلوں گی. اور اسکرین پہ وہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. بالکل. بیکاز اب ہم نے جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اسکرین کے اندر اتنے پروٹیکشن کے ایشوز آ رہے ہیں. بچہ بلی ہو رہا ہے، چائلڈ ابیوز اینڈ نگلیکٹ کے اتنے زیادہ. ایون اگر ہم ڈیپ ویب وغیرہ کے اندر آ کے چیزوں میں جاتے ہیں تو اس میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اٹ سیلف اسکرین جو ہے وہ ایک ہیزرڈ ہو سکتی ہے بچے کے لیے، بیکاز وہ ایکسپوز ایسی چیزوں کے لیے ہو رہا ہے جو کہ اس کے لیے ایج اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل. اور اس کو وہ ایکچولی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسکرینز یا گیمنگ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ لیورن کر رہی ہوتی ہیں، گرومنگ کر رہی ہوتی ہیں چائلڈ سیکشول ابیوز کے لیے اور ایکسٹورشن کے لیے. سو دیر از آلسو دیٹ لنک. بالکل وہ رسک 100% موجود ہے. تو ساتھ ساتھ آپ سلوشنز بھی بتاتے جائیں. مثلاً گھر کے لیول پہ بچے کی پروٹیکشن کے لیے تمام اس کے جو آسپیکٹس ہے، ایموشنل، فزیکل اور جو اوور آل بچے کا ویل بینگ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے جو پرائمری جو بچے کے کیئر گیورز ہے وہ تو ماں باپ ہے. اس کے بعد پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہے، سبلنگز ہے یا جو بھی ہے. تو کیا آلریڈی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ یا جو آپ نے پچھلا کام کیا ہے اس پہ
آپ نے پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کی اویئرنیس ریزنگ کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کریں؟ ابھی جو کرنٹ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک کپل ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے کچھ مہینے بعد اس کا بچہ ہو جاتا ہے, اینڈ دے ایکچولی ریئلی ڈونٹ نو واٹ پیرنٹنگ از. اٹس اے نیو سبجیکٹ فار ہم. ان کے ہاتھ میں بچہ آتا ہے اینڈ لائک او اچھا اب اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. سو آئیڈیلی تو ہمارے پاس پیرنٹنگ پروگرامس ہونے چاہیے فار ینگ couples and even children, people who are young adults جو ایون ہم نے یونیورسٹی آف لاہور میں ود پہچان ہم نے جب چائلڈ رائٹس ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا تو ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پیرنٹنگ تھوڑی بہت ان کو بتا رہے تھے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہی جو بیچلرز اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہی آگے جا کے کل کے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے. سو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ پیرنٹنگ از اے کانشیس چوائس دیٹ یو ہیو, ناٹ سم تھنگ جو کہ بس آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. دو طریقے ہیں اوبویسلی, دوسرے طریقے پہ بھی لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ اچھا بچے ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں, بس پل جائیں گے خود سے. بٹ اگر آپ کانشیسلی پیرنٹنگ کو آپ ایک چوائس کے طور پہ دیکھیں تو آپ کی جو آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا بہت ایک امپیکٹ ہے میرے اولاد کے اوپر. بالکل, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کی اپنی کتنی نالج ہے, وہ کوئی اپنے پرانے ایسے کوئی ہارمفل پریکٹسز تو نہیں لے کے چل رہے اپنی ماں باپ کی طرف سے, جس طرح مارنا از ون ایگزامپل. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو مارو گے نہیں تو وہ ڈسپلن کیسے ہوگا, صحیح کیسے ہوگا. اور اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ شاید تھوڑے پروگریسو ہے اور وہ نہیں مارنا بھی چاہ رہے تو دادی نانی رشتہ دار کہیں گے کہ کتنے بدتمیز بچہ ہو گیا تم نے, تو اب تم 2 پھینٹیاں لگاؤ گے بالکل ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. سو وہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ کوئی ہارمفل کیا چیز ہے اور کیا چیز ہمارے سائنٹیفکلی پوری دنیا میں اتنی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے وہ کیا کہتی ہے پیرنٹنگ کے لیے. دوسری چیز ماں باپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے. سو انلیس اینڈ انٹل دا مدر از ہیپی and the father is happy and they're both happy with each other, یہ بہت میٹر کرتا ہے, یہ بہت میٹر جو کرتا ہے ان کا آپس کا رشتہ ہے وہ بچے کے اوپر کیسے امپیکٹ کرتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگ صرف اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ماں مار رہی ہے بچے کو, لیکن اب تھوڑا سا اس کو ڈگ ان کریں کہ وہ ماں کے اوپر گھر کا لوڈ ہے, پھر ہاں ریزنز دیکھیں, گھر کا لوڈ ہے, سسرال کا لوڈ ہے, فلاں ڈھمکاں, جس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ از ناٹ دا موسٹ آئیڈیل. اور وہ کیا کر رہی ہے, وہ ایکچولی اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکال رہی ہے. سو وہ فزیکل ابیوز جو ہے وہ اسٹیم کر رہا ہے اس کی سچویشن کی وجہ سے. کیا ہے ایک تو کس طرح سے ہم جو میٹرنل مینٹل ہیلتھ ہے, میٹرنل مینٹل ہیلتھ ایک بہت نگلیکٹڈ ٹاپک ہے. میٹرنل مینٹل ہیلتھ اور اسپیشلی جس طرح پچھلے دنوں ہم نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کی پوسٹ پارٹم ڈپریشن وغیرہ بھی نہیں جو ہو رہا ہوتا وہ ایڈریس ہی نہیں ہوتا, وہ پھر آگے لنگر آن ہوتا رہتا ہے اور وہ چیزوں کو خراب کرتا رہتا ہے. سو پہلی تو یہ بہت بڑی اویئرنیس کی ہر پیرنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے بیفور بینگ اے پیرنٹ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از لائک ٹو ہیو اے چائلڈ. سو ریڈ اپ, مطلب بہت ضروری ہے کہ ماں باپ, اب تو گوگل, اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں, سو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ, کیا مائل سٹونز ہیں بچے کے, کیا اچیو کرنا ہے, سائیکولوجیکل مائل سٹونز کیا ہیں, بچہ فار ایگزامپل کس طرح کب ایکٹ آؤٹ کرتا ہے, کیا کس طرح کرتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اٹ کوڈ بی اے بلیسنگ ایز ویل سم ٹائمز وہ تھوڑے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. ہمارا ایک بہت اچھا بیوٹیفل فیملی سیٹ اپ, بالکل ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اتنے لوگ ہیں جو سپورٹ سسٹم ہے جو بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور بچے کی سوشلائزیشن کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہے ہمارا. ہم اس پہ کیپٹلائز نہیں کرتے. انفیکٹ ہم اس کی ذرا نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھتے ہیں. جی, ہمارے جو ینگ پیرنٹس ہے, ینگ کپلس ہے, ان کا تو رجحان یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے ساس سسر سے الگ ہو جائے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساس سسر یا جو ایلڈرز ہے فیملی میں, ان کا ہونا بچے کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. مطلب ہر ہاؤس ہولڈ کی ڈائنامک ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ کی ذرا اگر ٹاکسک بہت زیادہ فیملیز ہیں وہ ڈفرینٹ معاملہ ہے, بالکل, لیکن ان
کہ جو گرینڈ پیرنٹس کا رول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کی اس کے لیے, کیونکہ اب انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ دونوں ہمارا کیپٹلسٹک ایک جو سوسائٹی ہے, دونوں ماں باپ کام کرتے, بالکل. تو بچے کو کی تربیت کا جو ٹائم آتا ہے نا, بچے کی کو بٹھا کے کہانیاں سنانے والا, وہ ایکچولی رول جو ہے وہ گرینڈ پیرنٹس لے لیتے ہیں. بالکل. سو دے کین بی اے ویری بگ ایسٹ کہ ہم بچے کو کس طرح گرو کریں. اوبیسلی ان کی بھی ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, لیکن یہ وہ ایسی چیز ہے جو آئی ڈونٹ تھنک ہم اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں ایز اے فیملی سیٹ اپ. بالکل. اور اگر ہم جنرلی اسٹیٹ لیول کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو فیسیلیٹیٹ کریں کہ فار ایگزامپل اگر ورکنگ مدر, اس پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ پیرنٹنگ پروگرام جو ہمارے اسپیشلی کالجز اور یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشنل کورس ان کو آفر کرنا چاہیے. آئی تھنک آئی ڈیفینیٹلی تھنک یہ گلوبلی ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ ہم کچھ عجیب بات کر رہے, تو ہمیں پاکستان میں یہی کرنا چاہیے. سین کے پیرنٹنگ پروگرامز اگر اچھے آپ کے ہو رہے ہیں اور پیرنٹس اویئر ہوں تو دیٹس دا نمبر ون پروٹیکشن جو آپ کر سکتے ہو. بالکل. اور اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کی صحیح بنیاد رکھنی ہے تو یہ آپ کے بچے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کی بنیاد صحیح رکھیں گے تو آپ ایک ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع کریں گے, اور اس سفر میں سب سے جو کی رول پلے کرتے وہ ماں باپ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے گرینڈ پیرنٹس کی بات کی, تو ہمیں گرینڈ پیرنٹس کو, جیسے آپ نے ایک بہت ہی پیارا لفظ استعمال کیا کہ وہ اسٹ ہے, اور ان کو ظاہر ہے وہ بہت ہی آرام سے, تو ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ اس طرح بات کریں یا بچے کو یہ والی کہانیاں سنائیں یا بچے کے ساتھ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. تو اس کا بھی طریقہ نکالنا پڑے گا. ہمارے پاس ایگزامپلس ہے, جیسے روپانی فاؤنڈیشن کا جو آگاہ والدین ماڈل ہے, اس میں آلریڈی وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز جس میں دادا دادی نانا نانی ان کے ساتھ انکل ان کو انگیج کرتے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی امپاسبل چیز ہے. وہ لوگ بھی سیکھتے ہیں, وہ بھی سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ان کے پاس جو انڈیجنس جو وزڈم ہے, ان کے پاس بہت نالج ہے. وہ کہانیوں کے ذریعے, قصوں کے ذریعے بچے کی بہت بہتر اپ برنگنگ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں پورے ملک میں پھیلانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو احترام دے کے, ان کو ویلیو دے کے ہم اپنے بچے کے لیے مزید ان کی خدمات بہتر حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ اس سے آگے پالیسی لیول کی بات کرنے جا رہی تھی, تو میں پالیسی لیول میں آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ بہتر ورک فورس کے لیے صرف نہ بنے, لیکن وہ اپنے بچے کے فار ایگزامپل 1000 days شروع والا اسپیشلی جو ٹائم ہے فرسٹ 1000 days یا اس کے آگے بھی, دے آر ایبل ٹو انجوائے پیرنٹہڈ. اوکے. سو فار ایگزامپل کیا ہمارے جو دفتر ہیں, جو سارے جگہیں ہیں, ادھر ڈے کیئر سینٹرز ہیں؟ ایک چھوٹا ڈے کیئر نہیں ہے. وہ تو کچھ جگہوں میں لوگوں نے بزنس کے لیے شروع کیا ہے, لیکن ایز اے چائلڈ ڈیولپمنٹ یا ایز اے سپورٹ فار ورکنگ فیملیز یا ورکنگ پیرنٹس نہیں ہے یہ بالکل. سو واٹ ہیپنز از کہ آلریڈی جو آپ کے جو فرسٹ فیو ایئرز ہوتے ہیں ماں کے بچے کے ساتھ جو بانڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ماں اگر 6-7 بجے گھر واپس آ رہی ہے, اور نارملی ہماری میٹرنیٹی لیو کتنے کی ہوتی ہے؟ 3 مہینے کی ہوتی ہے. 3 مہینے, کچھ اداروں میں 6 مہینے, 3 سے 6 مہینے, کچھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ 6 مہینے. اور وہ 6 مہینے چونکہ ہم خود ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بچے کو آپ کم سے کم 6 مہینے بریسٹ فیڈ کریں, اپنا دودھ پلائیں, ماں اپنا دودھ پلائیں. تو کچھ ادارے جو کر سکتے ہیں, جو انٹرنیشنل ادارے انہوں نے کیا ہے, لیکن بعض جگہوں میں تو بہت ہی حالت خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 سال بریسٹ فیڈ کرائیں, تو ہمارے ایریا ایکسکلوسیولی تو 6 months سے اس کے بعد 2 سال تو کروانا چاہیے. لیکن ورک پلیس پالیسیز ایسی نہیں ہیں ہماری, نہیں ہے بالکل, نہ ورک پلیس پالیسیز ہیں, نہ ہماری فیمیل امپلائیز کو تھوڑا بہت آپ کو فلیکسیبل آورز, اٹس اوکے کہ اگر تھوڑا لیٹ آئیں یا جو بھی. دیکھیں آپ کو نیشن بلڈ کرنی ہے, آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک کارپوریٹ سیکٹر کی طرح ایک بس ایک رن آف دا مل چیز کرنی. سو اگر ہم نے نیشن بلڈنگ کی طرف جانا ہے نا, وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا مدرز ہو کین ٹیک کیئر آف ہر چلڈرن. بالکل. اف وی ڈو ناٹ ٹیک کیئر آف آر مدرز, دین وی آر لوزنگ آن دا فیوچر جنریشن آلریڈی.
بالکل آپ بہت اہم پوائنٹ ریز کر رہی ہیں. بالکل تو یہ بہت آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. سو ہم پالیسی لیول پہ جاتے ہیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ورک فورس میں جانا چاہتے ہیں اور تو جائیں, لیکن کیا ہماری ورک فورس کی اتنی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ ماں کو اور بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. جو ہمارے ڈے کیئرز ایگزسٹنگ ہیں آفیسز وغیرہ میں, کیا وہ ECD کے فیزیبل ہاں اس کے ماڈل پہ تھوڑا بہت چل رہے ہیں, یا صرف وہ ایسا ہے کہ کارپیٹ بٹھایا اور ایک آیا بٹھائی اور بس انہوں نے کہا ختم کو کریں, دن بھر آپ نے سلانا ہے یا اسکرین دکھانا ہے. سو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ چیزیں ایگزیکٹلی میں نے کچھ سینٹرز میں یہ دیکھا اوپر اسکرین لگا ہے اور وہ چل رہا ہے دن بھر. ہاں سو تو وہ تو بس بچے کے لیے ایک ٹارچر ہے, وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ آئی جینوئنلی فیل کہ اگر ہم پیرنٹنگ کے اوپر بہت فوکس کریں تو ہم چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کو بہت پہلے پریونٹ کر سکتے ہیں. اوکے, پریونٹ کر سکتے ہیں, یو آر رائٹ. تو یہ چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جب ہو گئی ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے اپنے میکینزمس کتنے اسٹرانگ ہیں کہ کیا تھوڑے ابھی میکینزم پہ بات کریں کہ کیا میکینزمز ان پلیس ہے ہمارے. دیکھیے انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سوشل نارمز میں ابھی تک لوگوں کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل اٹس اوکے ٹو ہٹ اے چائلڈ, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ سیکشل ابیوز ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں. اب کہاں رپورٹ کرتے ہیں, ہر پروونس کی اپنی اپنی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں اور ان کیونکہ اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ. بٹ اگر فار ایگزامپل NCRC کی طرف کریں تو NCRC میں بھی لوگ اگر چائلڈ ابیوز یا نگلیکٹ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی ابیوز کا, چائلڈ سیکشل ابیوز کے, تو ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کے بعد کیا میکینزم ہے کہ اس کے بعد بچے کو ہمیں ایک تو لیگل سپورٹ دینا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار وہی پرپیٹریٹر وہی پھر باقی جا کے بھی اور بھی لوگوں کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے. بٹ اس کے علاوہ جو ہے نا سائیکولوجیکل اور میڈیکل اٹینشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو کچھ ہسپتالوں میں فار ایگزامپل پنجاب میں اسپیشلی چلڈرن ہاسپٹل میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ پہچان رن کر رہا ہے ود چلڈرن 15 سال سے, وہاں پہ آپ کی اسی طرح ہی اگر بچہ فزیکلی بہت ابیوز ہوا ہے اتنا کہ وہ ہاسپٹل لینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ڈیو میڈیکل اٹینشن, سائیکولوجیکل اٹینشن, اس کی بچے کی اپنی کاؤنسلنگ, اس کے ماں باپ کی اپنی کاؤنسلنگ, کیونکہ انفیکٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر جس نے کیا ہے وہ باہر سے ہے تو ماں باپ کے لیے اتنا بڑا شوق ہوتا ہے, ایون خاندان سے بھی ہے, کہ وہ زیادہ اس کو اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں, بچے کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. سو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ آف اے چائلڈ اینڈ پیرنٹ, پلس پھر اگر کوئی لیگل سپورٹ چاہیے, یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں ایک ہولسٹک سسٹم کے تحت اس بچے کو ملیں. تو یہ اس طرح کے سروسز آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں کامن ہیں, ہر صوبے میں, ہر ریجن میں اویلیبل ہے؟ یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم آج سے 5 سال پہلے بھی دیکھیں تو پورے پنجاب میں صرف ایک ہی یہ چلڈرن ہاسپٹل ہی تھا آپریٹ کر رہا تھا جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. اب تو اینٹی ریپ سیلز کے اوپر بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. اب چائلڈ پروٹیکشن یہی کیس مینجمنٹ اینڈ ریفرل سسٹم کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے. اب جو ہے ہم لوگ جس طرح NCRC چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز ہر صوبے کی اس کو بہت پش کر رہے ہیں کہ وہ جائے جہاں پہ مطلب وہ ڈیولپ تقریباً ہو گئی ہیں سارے صوبوں کی. اب آگے وہ اپنے جہاں پہ کیبنٹ پہ جانے ہیں, انہوں نے اپروولس, وہ سارے اس پروسیس میں گھس جائیں. سو ایک ہولسٹک ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, اور اس چیز کے اوپر ہم کہتے ہیں نا سفر کے اوپر مطلب ہم ویو اسٹارٹیڈ دیٹ جرنی. ہاؤ ایور بہت زیادہ کام ہے, کیونکہ ہمارا آپٹیمل گول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر اسکول, ہر ہسپتال, ہمیں اس طرف آ رہی تھی چونکہ ابھی فی الحال ہم نے صرف گھر کو فوکس کیا ہے. اب آگے چل کے اسکول لیول پہ بچے کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور جو گھر سے باہر جو آپ کا نیبرہڈ ہے, آپ کے پارکس ہے, بچہ جہاں کھیلنے جاتا ہے, اس کے علاوہ پبلک پلیسز ہے, ہاسپٹل ہے, اور جگہوں میں بچہ جاتا ہے, مارکیٹس میں جاتا ہے, تو یہاں کیسے کیا میجرز لینے چاہیے, یہاں بچے کے لیے کیا خطرے ہیں اور کیا ہمیں اس کے پروٹیکشن کے لیے میجرز سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گھر سے ہی اگر ہم شروع کریں کہ ماں باپ نے کتنی باڈی پروٹیکشن بچے کو سکھائی ہے, ٹھیک ہے, وہ بچہ آٹومیٹکلی سیف ہو جاتا ہے. جو کیا آپ کا کیا مراد ہے باڈی پروٹیکشن سے؟ جیسے فار ایگزامپل میں بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, 2 سال کا بچہ ہے, تو جب آپ اس کا ڈائپر وغیرہ چینج کر رہے ہو تو آپ بچے کو اس کو بتا رہے ہو کہ آئیز یہ ہیں, نوز یہ ہے, لپس یہ ہیں,
آپ نے ایج اپروپریٹ باڈی پارٹس بتا رہے ہیں، باڈی پارٹس بتا رہے تو آپ ایج اپروپریٹ انفارمیشن بچے کو دو اس کے لحاظ سے کہ جتنا وہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ آ سکتی ہے چیز، وہ سیکھ سکتا ہے. سو چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا ہے، وہ اس کو آپ باڈی پارٹ سکھا رہے ہو تو آپ اس کو سکھاؤ کہ آئیز ہیں، یہ نوز ہے، یہ واٹ ایور ہے. پھر جو ایریا اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کے بارے میں اس کو بتائیں. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے جب وہ آپ ٹوائلٹ ٹرین کر رہے ہوتے تو یو سے کہ اچھا بیٹا دس از یہ والا جو ایریا ہے نا، یہ صرف ماما یا نانو یا جو آپ کی جو واش کر رہے ہیں وہی صرف آپ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. آپ کے فیملی ممبرس، فیملی ممبرس، ابو امی جو نارملی اس کو واش اپ کرتے ہیں وہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. بالکل. تو اس کو آپ ہلکا ہلکا آپ اس کو اس طرح بتاتے ہیں، سمجھا رہے ہو. ٹھیک ہے. بالکل. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہی کہتے ہو کہ اب یہ والے جو ایریاز ہیں اس میں کوئی اگر کوئی کرے تو آپ نے ماما کو بتانا ہے یا اپنے دادوں کو یا نانوں کو یا جو بھی بچہ کلوز ہے جن لوگوں کے ساتھ ان کو بتانا ہے. سو آپ ایکچولی اس کو ایز سچ چائلڈ سیکشول ابیوز کے اوپر نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو صرف بتا رہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ اوبویسلی بچہ جب جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ اور چیزوں کو سمجھاتے ہو. پھر اس کو بتاتے ہو کہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹرینجرز ہیں وہی ڈینجر ہوں گے، آپ کی فیملی ممبرس. سو ایک طریقے سے آپ بچے کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہو. لیکن وہ تبھی پاسبل ہے اگر آپ کی اتنی اوپن کمیونیکیشن ہے بچے کے ساتھ، ماں اور باپ کی دونوں کی. ٹھیک ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہو. اچھا، یہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ یہ آپ اس ایج میں ان کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے لیے مجھے لگتا ہے بیڈ ٹچ گڈ ٹچ جو ہے نا وہ ایک بہت ایکسٹریم وہ ہے کہ وہ ہے. لیکن اس سے پہلے بہت چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو آپ نے لینے. ٹھیک ہے کہ پہلے آپ ہلکا سا اس کو بتا دو کہ یہ چیز کیا ہے، واٹ پرائیویٹ پارٹس کیا ہوتے ہیں. وہ والا پارٹ جو آپ انڈر ویئر سے کور کرتے ہو وہ آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے فار ایگزامپل. ایک بہت ہلکی سی آپ نے اس کو انفارمیشن دے دی. پھر کہ آپ اتنے امپورٹنٹ بچے ہو، اتنے پیارے ہو، اتنے وہ تو آپ تو بہت ہی زیادہ پریشس ہو. اور کوئی بھی پریشس چیز جو ہوتی ہے، کوئی بھی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لیسن سے آپ پہلے سکھاؤ. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ڈائریکٹلی بچے کو کبھی کبھار جو ہے نا ہم فوراً، ہمارا آج کل یہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہم فوراً کہتے ہیں کہ گڈ ٹچ یہ ہوتا ہے، بیڈ ٹچ. اسکولوں میں آج کل تو یہی لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بچے کی اپنی سیلف اسٹیم کو بلڈ کریں. اوکے. اس کو ایک کانفیڈنس دیں کہ یہ انفارمیشن وہ ابزارب کرے آرام سے اور اس کو وہ ایک دم سے گھبرا نہ جائے اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا ہے. سو یہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ جب ہم اسکولس میں کبھی کبھار انٹروڈیوس کرتے ہیں کچھ چیزیں تو ہم ایک دم سے پوری چیز اٹھا کے لے کر آ کے ایک دم سے ڈھا کر کے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ کو ہر چیز میں بچے کو لیول بائی لیول، اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہو تو اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اوکے. اور پھر اس کے گھر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا. اگر آپ نے اسکول میں بچے کے لیے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے تو اس کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. پیرنٹل ایجوکیشن مسٹ ہے. اور انفیکٹ پیرنٹل انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹل انوالومنٹ کیونکہ کبھی کبھار یہ پروگرامز ہم نے دیکھا ہے کہ جو باڈی پروٹیکشن کے پروگرامز ہیں وہ سب سے اچھے چلتے تب ہیں جب صرف اور صرف بچے کو نہیں ہم آگاہی دے رہے ہوتے، ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ ساتھ انوالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیچرس کو بھی انوالو کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ایک ٹرائیڈ جب بنتا ہے نا کہ ایک بچہ ہر جگہ سے اس کو انفارمیشن بھی آ رہی ہے اور اس کو سیفٹی نیٹس بھی اپنے سمجھ آ رہے ہیں. سو وہاں پہ اس کی صحیح ہم نے جو بیسٹ پریکٹسز پوری دنیا میں دیکھی ہیں وہ تب جب کیپیسٹی بلڈنگ تینوں کی ہو رہی ہو. اوکے. تو یہ سب سے اچھے ماڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسکول کی اور کیا ذمہ داری ہے بچے کے پروٹیکشن کو لے کے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اسکول کے اندر بچہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے. کیونکہ اسکول کے اندر بھی بہت زیادہ چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ مار نہیں، یہ فزیکل ابیوز کی اوپر ہی بات کریں. اب چیزیں جس طرح بولنگ ہے وہ ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے. بچے کو اگنور کرنا، ٹیچر کا بچے کو اٹینشن نہیں دینا یا اس کو بہت نیم کالنگ کرنا پوری کلاس کے بولنے کا موقع نہیں دینا، اور اس کے پوری کلاس کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا کسی چیز سے، اور اتنا زیادہ ڈانٹنا کہ وہ ایک بارڈر لائن آپ کا ایموشنل ابیوز آ جائے. بالکل. اور پھر بچے کی جو لرننگ نیڈس ہے ان کو نہیں سمجھنا، انڈیویجول کی جو نیڈس ہے ان کو نہیں سمجھنا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بچے کو اگنور کرنے کے لیے رول پلے کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور صرف اسکول نہیں،
بلکہ اراؤنڈ دا اسکول ٹو. اگر بچہ اسکول کی ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہے, کیا ہماری ٹرانسپورٹ یا بس اتنی سیف ہے کہ وہ بچے کو جب گھر لے کے جا رہی تو کوئی پروٹیکشن کا ایشوز تو نہیں آ سکتے وہاں پہ. کبھی کبھار ہمارا بہت زیادہ ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. پچھلے کچھ سال پہلے ایک کیس آیا تھا اسپیشلی ایک اسپیشل بچے کے, جہاں پہ جب بس ڈرائیور واز انوالوڈ ان ابیوز آف اے چائلڈ. ٹھیک ہے, سو آپ کی وہ فیسلٹی اسکول نے دی ہوئی ہے ٹرانسپورٹ کی, تو ذمہ داری اسکول کی آ رہی ہے نا کہ وہ کس طرح بچے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی مطلب اسکول میں بھی بہت لیولز ہیں, اسکول میں بھی بہت ایکٹرز ہیں, صرف ٹیچر نہیں ہے, لیکن آپ کا کسٹوڈین اسٹاف, آپ کا سپورٹ اسٹاف, آیا, ڈرائیور, گارڈ, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. کبھی کبھار ہمارے جو ایڈمن کے اسکولوں کے کمرے ہوتے ہیں وہ بڑے کونوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں. سو ان کا اسٹاف, جب اسپیشل نیڈ اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر پروفیشنل اسٹاف ہوتا ہے, فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. ان کی کیا اسپیسز ایسی ہیں جو کہ سیف ہیں. فار ایگزامپل کیا ان اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو اسپیشلی فزیکلی, کیا کافی چیزیں ہیں جب فزیکلی اسکولز ایسے بنے ہوئے ہونا تو وہ کافی ابیوز کو, خاص طور سے سیکشل ابیوز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسپیسز میں بہت بڑی بڑی ونڈوز ہوں تو وہ ایک پہلا ہی ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے. کیمراز ہوں اسکولس کے اندر, اور کوئی کونا کھدرے نہ ہوں. اسٹاف کی ٹریننگ یا پالیسی, کوئی سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. یہ انفیکٹ سب سے پہلے تو آپ کی اسکول کی پروٹیکشن اپنی پالیسیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹیٹ کی پالیسی کے ساتھ الائن ہو. اور پھر اگر کوئی کرائم کرتا ہے, کوئی پکڑا جاتا ہے تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک سزا ملنی چاہیے. اور ہمارے جیسے آپ خود کہہ رہی کہ ہمارے پاس لیجسلیشن موجود ہے, ہمارے پاس قوانین بنے ہیں, تو ان کا استعمال ہم کب کریں گے؟ سو ان کی پنشمنٹ ہونی چاہیے ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے. اگر کوئی جو پرپیٹریٹر ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس سب میں ہم نے بچے کو نہیں بھولنا جس کے ساتھ ابیوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف سزا اور جزا پہ ہو جاتا ہے, لیکن اس بچے کی سائیکولوجیکل فزیکل سپورٹ ہوتی ہے, ہاں سپورٹ ہوتی ہے, وہ مسنگ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. سو ہمارے اسکول کے اندر کیا ریفرل پاتھ ویز موجود ہیں, کوئی کمیٹیز موجود ہیں جو کہ ہونی چاہیے. چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہونی چاہیے اسکولوں کے اندر جو کہ نہ صرف ارلی ڈیٹیکشن میں ہیلپ کریں بلکہ اس کو بچے کو کیس کو مینیج کر سکیں. اور اگر کوئی ایسا چیز ہے جس میں ریفرلز چاہیے, اور بھی لوگوں کے لیے آپ کو ریفر کرنا ہے, کوآرڈینیشنز چاہیے باقی اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تو ان کے وہ لیزوننگ بھی ہو, ٹھیک ہے. سو ہم لوگوں نے صرف اور صرف جب اسکول چائلڈ پروٹیکشن کی سسٹمز کے بارے میں بات کرنی ہے, دس از جو میرا تھیسس بھی ہے جس کے بارے میں, وہ کہ ہم لوگ بیسکلی صرف اور صرف بچے کی صرف پرپیٹریٹر کے اوپر فوکس نہ کریں, بٹ ہم ایک پورا ہولسٹک سسٹم بنائیں جہاں پہ بچہ ارلی ہم اسکول کے اندر ٹیچرز کی اتنی اچھی ٹریننگ ہو کہ وہ ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی ڈیٹیکشن کر سکیں, وہ پک اپ کر سکیں کہ کون سے آپ کے ریڈ فلیگز ہیں کہ یہ بچہ اس طرح ایکٹ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, کوئی پیچھے کیا ریزن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اگر دیر از اے کیس تو اس کو کس نے سب سے پہلے ہینڈل کرنا ہے. اب پورا اسکول تو نہیں انوالو ہو سکتا, کانفیڈینشیلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ایسی چیز, یہ ایک ایسا اٹس اے سینسٹیو میٹر, تو اس کو بڑی سینسٹیولی کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, تھینک یو ویری مچ. اور اسٹیٹ لیول پہ آپ نے آلریڈی کافی چیزیں کور کی ہیں. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے ملک میں, کب یہ جو بھی ہم انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت ڈپریسنگ ہے, ہم ہر اس پہ باٹم میں ہے. تو ہمارے پاس پالیسیز بھی ہے, ہمارے پاس لاز بھی ہے, لیکن اس طرح سے رزلٹ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کم ہے. تو کیا چلے, آپ نے آلریڈی شروع کیا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ تھوڑا بتائیں کہ اسٹیٹ کا رول کدھر آتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسٹیٹ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزوں کو جہاں ہم نے اوپر سے دیکھنا ہے اس چیز کو کہ کس طرح ہم نے پالیسی لیجسلیشن, کس طرح ہم نے سسٹمز ڈیولپ کرنا ہے, یہ اسٹیٹ کا رول آتا ہے, ٹھیک ہے. اور کس طرح ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانا ہے, ان کی مانیٹرنگ ایویلیویشن کیسی ہونی ہے, یہ بھی ایک طریقے سے آپ کا اسٹیٹ کی ہی اپنی وہ ذمہ داری ہے. اب اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں,
آج سے 5-10 سال پہلے بھی چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بات نہیں کی جاتی تھی. چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ کی ایک ٹیبو اور ایک سینسیٹیو سا ایسا ٹاپک تھا جس کے اوپر آپ بات بھی کرو تو وہ مانے. لیکن اب ہم فائنلی اس کو ایک ٹاپک سے لے کے ایک ہم سسٹم لیول پہ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اس چیز کے اوپر ٹیبلز پہ بات ہو رہی ہے, بلکہ چیزیں موو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر جس طرح ہم نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی میں نے بات کی کہ ہم پش کر رہے ہیں کہ ہر صوبہ اپنا چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کرے, تو آٹومیٹکلی آپ کی پالیسیز پھر ہم پروونسز میں نہیں ہے پالیسیز, چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز موجود نہیں ہیں اس وقت, کہیں نہیں ہوئی. کیا موجود ہے سو پروونسز میں ہمارے پاس ادارے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح اور وہ بھی زیادہ تر پالیسیز کیسے دیکھ رہے ہیں ادارے, ان کے لاز جو ہیں اس کے اندر ہیں. کچھ اوبیسلی ہمارے کچھ اپنے بھی لاز ہیں چائلڈ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ, کچھ اپنے پروونشل لاز بھی ہیں, رولز آف بزنس بنے ہیں, کچھ کے بنے ہوئے ہیں کچھ کے نہیں ہیں. اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام ویری کرتا ہے پروونس ٹو پروونس اور ان کی چیزوں کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ لیکن اس کی فارمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. بالکل. پاکستان کے ڈائنامکس کہیں اور یورپین ملک کے اندر یا کسی اور کے اس کے چائلڈ ابیوز کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں. اب اسپیشلی فار ایگزامپل اگر جوائنٹ فیملی سسٹمس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھ کے ہماری اپنی پالیسیز, ہمارے سسٹمس کس طرح ہم نے اسٹرینتھن کرنے ہیں. ابھی کام جب پالیسیز سے ٹرکل ڈاؤن ہوئے گا کہ ہم نے کس طرح اپنے ہاسپٹل بیسڈ جو کیس مینجمنٹ اینڈ ریفرل سسٹمز بن رہے ہیں وہ کس طرح بننے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. سو یہ چیز پروسیس میں ہے. Okay. And I feel that civil society and the state has come a long way to make this possible. سول سوسائٹی ہی شور مچا رہا ہے, باقی تو نہیں. سول سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں ساتھ جب ہوتا ہے تو obviously اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن سول سوسائٹی لیکن گورنمنٹ کیوں انتظار کرتی ہے کہ سول سوسائٹی شور مچائیں گے تو کوئی ایکشن ہو؟ دونوں کام کرتے ہیں, بٹ سول سوسائٹی کا کام ہے شور مچانا اور جگانا کبھی کبھار, کیونکہ اسٹیٹ آلسو ہیز اے لاٹ آف, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے اتنے انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ کبھی کبھار پرائیورٹیز میں نہیں چیز آتی. بالکل. کیونکہ جب تو بچے ہماری پریورٹی ہونی چاہیے نا. بچے جب تک ہمارے بچے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, جب تک بچے ہمارے ہولسٹکلی ڈیولپ نہیں ہو رہے, تو پھر ہم بھول جائے ہم کوئی سوسائٹی جو آج ہمارے پاس معاشرہ ہے اس سے کوئی ہم بہتر بلکہ اس سے خراب معاشرہ آپ کے پاس آئے گا. کیونکہ جو آپ کے بچوں کا ایکسپوجر ہے, ابھی جو ہم نے بات کی کہ ڈیجیٹل جو ان کا ایکسپوجر ہے, اسکرین پہ وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں یا اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھتے ہیں, روز جو سنتے ہیں, اگر اسی کے رحم و کرم پہ ہم بچوں کو چھوڑیں گے تو ہم تو کوئی بہتر معاشرے کی طرف نہیں جا رہے. نہیں, دیٹ از ٹرو. بچے ڈیفینیٹلی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. بالکل. اور ہماری اس وقت ملک کی بہت بڑی پاپولیشن بچے ہیں. بالکل. سو پرائیورٹی بیکاز آف پاپولیشن بھی ہونی چاہیے. بالکل. اٹ از سم تھنگ, بٹ انفارچونیٹلی جیسے we've all seen they are not normally the priority. بالکل. کوشش میں لگے ہوئے بالکل ان کو پرائیورٹی. آپ ابھی یہ اس پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہی تھی کہ جو برتھ رجسٹریشن ہے جو کہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے, پاکستان میں لیس دین 50% بچے رجسٹر ہوتے ہیں, تو باقی بچے تو آپ کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہیں. ان کے لیے آپ کیسے سوچیں گے, کیسے پلان کریں گے؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم لیک کر. اب ایسا بچہ جو آپ کے پاس رجسٹر ہی نہیں ہے, اس کی پروٹیکشن, اس کی تعلیم و تربیت, اس کی خوراک, ہر چیز وہ بس اس کے ماں باپ اور ان کے رحم کرم پہ ہے. حکومت نے تو اس کی ذمہ داری نہیں لینی ہے کیونکہ وہ ان کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو یہ پھر بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر رجسٹر ہے یا نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن جب آپ کے پاس وہ آپ کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پلان کریں گے؟ پلاننگ کے لیے تو آپ کو ڈیٹا چاہیے نا. یو کمپلیٹلی رائٹ. لیکن اب وہی بات ہے نا کہ جب ہم کمپیٹنگ پرائیورٹیز دیکھتے ہیں, چائلڈ رائٹس کی دیکھتے ہیں, یہاں پہ برتھ رجسٹریشن ہے, وہاں پہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, تو کبھی کبھار چائلڈ پروٹیکشن
جو ہے جس طرح چائلڈ ابیوز اینڈ نگلیکٹ پچھلے کچھ سالوں میں اب تو بہت بڑی پرائیورٹی بن گیا ہے یہ گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, ایز این CRC آئی فیل کہ ہم لوگوں کا میجر فوکس جو ہے وہ ابھی اس وقت ہم چائلڈ پروٹیکشن کو کس طرح سسٹمس کو ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ بچہ جب تک سیف اور پروٹیکٹیڈ نہیں ہوگا تو کس طرح ہیلدی ہوگا. اور پھر پتہ نہیں آپ کیا سمجھتی ہے, سوسائٹی کو سینسٹائز کرنے کے لیے, ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو رول پلے نہیں کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے, بٹ ادھر مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ رول پلے کر بھی رہی ہے. جس طرح ہم ابھی کافی زیادہ اویئرنیس کیمپینز ہماری TVCs وغیرہ رن کی ہیں, لیکن آئی تھنک اٹ از سچ این امپورٹنٹ اینڈ نگلیکٹڈ ٹاپک, ہیز بین اے نگلیکٹڈ ٹاپک, کہ جب تک ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے نا یہ پرابلم نہیں ختم ہو سکتی. کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے باہر ہو رہی ہے, ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جب ایک چیز گھر کے اندر ہو رہی ہے تو آپ کو تو ڈفرینٹ سارے لیئرس کو ٹچ کرنا ہے, فرام یور ہوم ٹو یور اسکولس ٹو یور کمیونٹی ہاسپٹل, سب لیئرس کو ٹچ کرنی ہے. سو اس میں جتنا اسٹیک ہولڈر ہے یا جتنے ایکٹرز آپ کے موجود ہیں, سو ماں باپ سے لے کے ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی اسکول ٹیچر سے ہاسپٹل کے اسٹاف کے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کو پروٹیکٹ کرے. بالکل. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے بہت قیمتی باتیں کی. تو انشاءاللہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے اس سے بینیفٹ کریں گے اور عہد کریں گے کہ بچے کا جو پروٹیکشن ہے وہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے, ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.